قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تمرین نمبر 198۔ الحمدللہ 26واں سبق ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور آج ہم اس سبق سے متعلقہ مشقیں ایکسرسائزز جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور پہلی مشق کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ ھذہ امثلۃ۔ ہاں جی، جملہ اسمی آپ کا سیدھا سا جملہ اسمی ہے، ھذہ امثلۃ، یہ مثالیں ہیں۔ امثلۃ چونکہ مثال کی جمع اور غیر عاقل کی جمع، اس لیے اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مؤنث استعمال ہوا ہے۔ ھذہ امثلۃ، یہ مثالیں ہیں، للفعل، فعل کی۔ کون سے فعل کی؟ المعتل الفاء، ٹھیک ہے، یعنی مثال کی، معتل الفاء کی۔ جو کل تفصیل سے ہم نے بات کی تھی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ معتل وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر حرف علت واو یا فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو معتل الفا یعنی مثال کہلائے گا، عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو معتل العین یعنی اجوف کہلائے گا، اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو معتل اللام یعنی ناقص کہلائے گا۔ تو معتل الفا یعنی مثال کے حوالے سے کل ہم نے چینجز بھی پڑھی تھی، تو اب آپ کے سامنے وہ کچھ مادے آ رہے ہیں یعنی مثالوں کے طور پر۔ پہلی ایگزامپل ہے وجدہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا کلمہ کی جگہ پر آپ کو حرف علت واو نظر آ رہا ہے۔ وجدہ اس کے معنی ہوتے ہیں پانا۔ وصلہ، وزن، وعدہ، وضع، وہب، وجب اور وقف۔ تو معنی آپ کو آتے ہیں۔ وجدہ کے معنی پانا، وصلہ کے معنی ملنا، پہنچنا، وزنا وزن کرنا، وعدہ وعدہ کرنا، وضع رکھنا، وہبا عطا کرنا، وجبا لازم ہونا، اور وقفا کھڑا ہونا۔ باجوز ہے اس کا تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم اکتب، پھر لکھ، مضارع الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال کا مضارع۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ابواب مثال کے، باب حسب یحسب، باب ضرب یضرب اور باب فتح یفتح۔ ان 3 ابواب سے مضارع معروف کی گردان جب آئے گی تو اس میں سے واو جو ہے حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایگزامپل دیکھیں، وجد یجد، اصلہ یوجد، حذفت منہ الواو، یعنی واو کو حذف کر دیا اس میں سے تو یہ بن گیا یجدو۔ تو اب آپ نے اس پیٹرن پہ یعنی باب کی پہچان کروائے بغیر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مضارع لکھیں، واو کے بغیر لکھیں بس۔ تو پہلی ایگزامپل جی، وقف یقف، وزن یزن، وصل یصل، وجب یجب، وعد یعد، ولج یلج۔ ولج معناہ دخل، ولج کے معنی کیا ہے؟ داخلہ، یعنی وہ داخل ہوا۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو چینج آتی ہے یہ 2 ابواب میں چینج آتی ہے، ایک باب ضرب یضرب میں اور ایک باب حسب یحسب میں۔ اور حسب یحسب ابواب سے جو ہے وہ فعل بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو 6 کی 6 ایگزامپلز آپ دیکھیں گے کہ وہ ہیں ضرب یضرب کی۔ اچھا، اب
فا سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا سے تمام افعال میں واؤ ڈراپ نہیں ہوتا، چند افعال میں واؤ ڈراپ ہوتا ہے، اور وہ چند افعال میں سے دو ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہیں با فتح کی. وضع یضع، وضع یضع، یضع نہیں کرنا کیونکہ با فتح یفتح سے ہے. اب دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وضع مضارعہ یضع لأنہ مثل ذہب، اس لیے کہ یہ ذہبہ کے مثل ہے اور ذہبہ با فتح سے آتا ہے، تو اس کو انہوں نے اس طرح بیان کر دیا. اسی طرح وہبہ مضارع اس کا یہبو آپ نے کرنا ہے، اور وہبہ مثل وضع. تو مختصراً مثال واوی میں جو چینجز آتی ہیں وہ مضارع معروف کی گردان سے 3 ابواب میں آتی ہیں. ہم نے جو رزلٹ نکالا ہے رزلٹ، باب ضرب یضرب، باب حسب یحسب اور باب فتح یفتح. اور حذف اگر وہ فارمولہ بھی یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. اب تمرین 199 کی طرف آئیں. تامل المثالہ، مثال پر غور کر. ثم پھر سوغ الامرہ، فعل امر کا صیغہ بنانا ہے. من الافعال الآتیاتی، فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر آپ جانتے ہیں کہ مضارع کو اخف کیا جاتا ہے پہلا سٹیپ، اس کے بعد علامت مضارع ہٹائی جاتی ہے، پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہوتا ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو پھر پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مثال سے مضارع آئے گا ان سب میں علامت مضارع کے بعد واؤ تو ڈراپ ہو گیا، یعنی ان ابواب میں جن میں سے واؤ ڈراپ ہوا ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں. واؤ ڈراپ ہو گیا تو آپ کو علامت مضارع کے بعد پہلا حرف حرکت والا ہی ملے گا. لہٰذا آپ دیکھیں وقف یقف تھا نا، اس سے تقف، ہم نے فعل امر بنانا تھا حاضر کا پہلا صیغہ تقف، اس کو اخف کیا تو وہ بنا جی تقف، اور پھر علامت مضارع ہٹائی تو وہ بن گیا کف. اور کف بریکٹ میں لکھا ہے کہ لا یحتاج الی الحمزۃ، یعنی وہ حمزہ کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنہ اولہ، اس لیے کہ اس کا اول متحرک ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ تو اب اسی پیٹرن پہ آپ نے، یعنی کف بن گیا آپ کے سامنے، تو اب تزینو سے بنا دیں زن، علامت مضارع ہٹائیں اور نون کو ساکن کر دیں زن. تعیدو سے اد، تہبو سے حب، تدعو سے ضا. تو ماشاءاللہ فعل امر کا ایک پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا. یہ تمرین 200 الحمدللہ 200 مشقیں ہم ان کتابوں کی کر چکے ہیں، تقریباً 200 مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کر چکے ہیں ہم، پھر کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، اقرا مائی علی، پڑھ جو آ رہا ہے. ہاں جی میں پڑھتا ہوں اور آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا ترجمہ ہوگا. متا تصل الطائرۃ من باریسا، متا تصل الطائرۃ، الطائرہ جہاز، ہوائی جہاز کب جی من باریسا پیرس سے، ہوائی جہاز پیرس سے کب جی روانہ ہوگا، یہ کہہ لیں کب پہنچے گا، یعنی پیرس سے کب پہنچے گا. جواب بھی دیا ہوا ہے کہ تصلو وہ پہنچے گا. اب تصلو کے معنی اگر آپ الگ سے معنی کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ پہنچے گی، لیکن کیونکہ جہاز جو ہے وہ اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اردو محاورے کا خیال رکھنا ہے. یعنی وہ پہنچے گا فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف، کتنے بجے؟ 11:30 بجے. دوسرا جملہ یجب علینا، ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کیا؟ ان نفہم القرآن الکریم، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا. ان نفہم القرآن الکریم، کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، یعنی پھر مصدری معنی میں کر دیا نا ان نے، تو قرآن کریم کو سمجھنا ہم پر لازم ہے. وَنَعْمَلَ بِهِ، اور اس پر عمل کرنا. قَالَ لِلطَّبِيبُ، مجھ سے ڈاکٹر نے کہا، کیا کہا؟ ضع فعل امر جو بنایا تھا، تو رکھ، حاضل قرصہ،
اس گولی کو علل لسانی زبان پر، ثم پھر ابلعہو اس کو نگل لے. بلع یبلع یا بلع یبلع، یہ ہم نے سورہ ہود کی جب وہ آیات کی تھی تو اس میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ قیل یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا. تو مؤنث تھی زمین تو اسے کہا گیا ابلعی، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر ہے گولی تو اسے کہا گیا ثم ابلعہو، اس کو نگل جا. چوتھا جملہ ہے جی ستجدنی، تو پا لے گا مجھے، تو مجھے پائے گا فی البیتی گھر میں، بعد صلاۃ العشاء انشاءاللہ. جی کف رک جا، ہونا یہاں، یا سائقو، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، اے ڈرائیور یہاں پر، یہاں رک جا. انا اریدو ان انزلہ، میں اترنا چاہتا ہوں. انا اریدو میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ ان انزلہ، کہ میں اتروں، یعنی میں اترنا چاہتا ہوں. چھٹا جملہ زن لی، میرے لیے تول دے، میرے لیے تول، کیا تول؟ کلو غرامن، 1 کلو گرام، من السکری، چینی، یعنی چینی میں سے 1 کلو گرام تول دے، یعنی 1 کلو گرام چینی تول دے. یا بکالو، اے بکال. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ زنی کلو غرامن، یعنی زن لی کی بجائے آپ زن نی بھی کہہ سکتے ہیں، لام نہ لگائیں تو صرف یا متکلم کو استعمال کریں، پھر نون وقایا جو ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس. ساتواں جملہ ہے یا سلمہ، اے سلمہ، ضعی، ضع مذکر سے خطاب ہے اور مؤنث سے کہنا ہوگا تو ضعی، تو رکھ، حاضل کتابہ، یہ کتاب، علی مکتبی، میری میز پر. آٹھواں جملہ لماذا تقفو ہنا یا اخی، اے بھائی تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اجلس، بیٹھ جا. نواں جملہ لا تقف فی الطریقی، راستے میں مت کھڑا ہو. لا تقف فی الطریقی، راستے میں مت کھڑا ہو. تو کل جو میں نے پوری پکچر آپ کے سامنے رکھی تھی نا، مضارع کو خفیف کرنا ہے، اخف کرنا ہے، امر بنانا ہے، نہیں بنانا ہے، تو وہ ساری آپ کے سامنے آج جو ہیں وہ ریوائز ہو رہی ہیں. اس کے بعد 10واں جملہ جو ہے وہ قال اللہ عز وجل فی سورۃ السبا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں ارشاد فرمایا کہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو باہر نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہ الرحیم الغفور ہے. سورہ حدید میں بھی ایسے الفاظ ہیں. 11واں جملہ ہے وقال تعالی فی سورۃ الشورى، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہبو، عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ اناسن، لڑکیاں. ویہبو، اور عطا کرتا ہے الذکورا، لڑکے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے. کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو ایک دیتا ہے، کسی کو کوئی بھی نہیں دیتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. مشق نمبر 201، تامل الامثلۃ الآتیۃ للاسم المصغر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم تصغیر عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی اسم کی چھوٹائی بیان کرنے کے لیے، چھوٹے پن کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ چھوٹا پن جو ہے یہ بعض اوقات پیار کے لیے بھی آتا ہے
اور بعض اوقات اسے یعنی اس کی تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. تو ولید ولدن، ولدن سے ولیدن، فعیل کا وزن ہے اور اس کے معنی ہے ولدن صغیر، ایک چھوٹا لڑکا. اسی طرح جبیل، جبل سے، جبل سے جبیل، جبل صغیر، کوئی چھوٹا سا پہاڑ. یعنی پہاڑ ایک اس کا آپ کو پتہ ہے اس کی دہشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، لیکن کوئی چھوٹا پہاڑ آپ دیکھیں تو آپ اسے جبیل کہیں گے. اسی طرح نہر، نہرن دریا یا نہر، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا دریا آپ دیکھیں یا چھوٹی نہر دیکھیں تو آپ اسے کہیں گے نہیرن، فعیل کے وزن پہ نہیرن یعنی نہرن صغیر. اسی طرح کتا ہوتا ہے کلب، لیکن چھوٹا کتا یعنی پپی جسے آپ بولتے ہیں تو اسے آپ کہیں گے کلیبن یعنی کلبن صغیر. تو یہ تھا آپ کا اسم تصغیر جسے المصغر کہا گیا. اب آپ سے ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ صغر الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کو اسم تصغیر میں تبدیل کریں. جی رجل سے کیا بنے گا؟ رجیل، رجیل، رجل آدمی اور رجیل چھوٹا آدمی. قلم سے قلیم، قلیم کوئی چھوٹا سا قلم. طفل سے طفیل، تو طفیل ہمارے یہاں اکثر نام بھی ہوتے ہیں طفیل. تو نجم، نجیم چھوٹا سا ستارہ. مشق نمبر 202، تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کر. لاسم التفضیلی، اسم التفضیل کے لیے. اسم التفضیل ہم اسی کتاب کے شروع کے اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسم التفضیل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کمپیریزن کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ایڈجیکٹیوز میں، صفات میں آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں اسم التفضیل کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، کمپیریٹیو ڈگری کے لیے اسم التفضیل جو ہے وہ من کے ساتھ آتا ہے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے اسم التفضیل کو یا تو مرکب توصیفی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا یا پھر مرکب اضافی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. یہ اہم بات ہے. آپ عربی زبان میں افعلو کا وزن جو ہے یہ اسم تفضیل کا وزن ہے. افعلو مذکر کے لیے افعلو ہے اور مؤنث کے لیے فولا. افعلو فولا یعنی اکبرو کبرا، اصغرو صغرا، احسنو حسنا. اچھا، جب آپ نے کمپیریزن کرنا ہے دو میں، یعنی کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال کرنا ہے، تو وزن ایک ہی ہے. یعنی انگریزی میں تو 3 آپ کے سامنے اس کی شکلیں آ جاتی ہیں نا، یعنی آپ کہتے ہیں گڈ، بیٹر اور بیسٹ. اسی طرح ٹال، ٹالر، ٹالسٹ. تو وہ 3 شکلیں ہوتی ہیں. لیکن عربی میں جو ہے وہ کبیر بڑا، لیکن آپ اگر اسے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اکبر استعمال کریں گے. کبیر بڑا اور اکبر یعنی کسی سے بڑا یا سب سے بڑا. لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ کسی سے بڑا ہو رہا ہے یا سب سے بڑا ہو رہا ہے؟ تو اگر کسی سے بڑا کرنا ہے تو من کے ساتھ آئے گا، لیکن اگر آپ نے سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اسے آپ کو زیادہ تر آپ کو ملے گا مرکب اضافی کی شکل میں. ٹھیک ہے، مرکب اضافی کی شکل میں. تو یہ ہم انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں. تو قلیل سے یہ بن جائے گا اقللو، اصل میں اقللو، اور اقللو سے بن گیا اقلو کیونکہ لام آ گیا. اصل میں یہ ٹاپک اگر دیکھا جائے تو یہ جانا چاہیے تھا اس میں مضاف میں، تاکہ وہاں پر یہ چیز کلیئر ہو جاتی. مضاف وہ غیر سے ہی فعل ہوتا ہے یا آپ کے لیے اسم ہوتا ہے جس میں حرف کی تکرار ہوتی ہے. تو اس میں اصل میں قلیل میں دیکھیں 2 لام آ رہے ہیں. تو اقللو تھا وہ، جس سے وہ اقلو بن گیا، وہ مرج کر دیا. وہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے ہم جب مضاف پڑھیں گے حرفی فعل میں. لذیذ سے الزو، زیادہ مزیدار یا سب سے مزیدار. شدید سے اشدو، زیادہ سخت یا سب سے سخت. آپ سنتے ہیں نا جمعے کے خطبے میں واشدو فی امر اللہ عمر، واشدو فی امر اللہ عمر، واشدہم، اور ان میں سب سے زیادہ سخت واشدہم فی امر اللہ عمر. اللہ کے امر کے بارے میں کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
حبیب سے احبو، احبو زیادہ پیارا یا سب سے پیارا. اکرما یلی پڑھ جو آ رہا ہے. بقیہ اقلو من ساعتن، 1 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے. البرتقالو لذیذن، مالٹا مزیدار ہے. والتفاح، اور سیب الذ منہ، اس سے زیادہ مزیدار ہے. تو یہاں پر من آ گیا نا، تو اب یہ کمپیریزن ہو گیا سیب کا مالٹے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. ابھی حبیب الیہ، میرے ابو، میرے والد مجھے پیارے ہیں. وَأُمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، اور میری امی مجھے ان سے زیادہ پیاری ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر نوٹ کریں کہ یہ پیارا ہونا، جس کو پیارا ہو وہ الہ کے ساتھ آتا ہے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے غور کریں کہ ابھی حبیبن، میرے والد پیارے ہیں مجھے، تو الیہ کے ساتھ آئے گا، الہ کے ساتھ آئے گا، یعنی میری طرف. میں کہتا ہوں زید مجھے پیارا ہے، اردو میں کہوں گا زید مجھے پیارا ہے، تو کیا کہوں گا؟ زید حبیب الیہ، زید حبیب الیہ. اچھا، اب زید مجھے پیارا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسامہ مجھے زید سے زیادہ پیارا ہے، تو اسامہ تو احب الیہ من زید یا منہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پیٹرن سمجھ لیں. یہ پیٹرن آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں اسی پیٹرن پہ جو الفاظ استعمال ہوئے، جیسے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ بیٹھے تھے تو کیا گفتگو کر رہے تھے؟ اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے کہ لا یوسف و اخوہ، لا یوسف و اخوہ، یعنی یوسف اور اس کا بھائی، احبو، احبو زیادہ پیارا ہے، الا ابینا، الا ابینا ہمارے والد کو، مننا ہم سے. تو پیٹرن دیکھ لیں، وہی ہے الا اور من. الا ابینا ہمارے باپ کو، مننا ہم سے. اسی طرح نبی اسلام کی وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کر لیں. آپ سب نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احبا الیہ، اس سے زیادہ پیارا، کس سے؟ میوں والدی ہی، اس کے والد سے، وہ ولدی ہی، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے. تو پیٹرن دیکھ لیں آپ، وہی آپ کو ملے گا کہ جس کو پیارا ہو وہ الہ کے ساتھ آتا ہے، اور جس سے پیارا ہو وہ من کے ساتھ آتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدد ملے گی. تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، ابی حبیب الیہ و امی احب الیہ منہ. چوتھا جملہ ہے جی، البرد الیوم اشد، البرد الیوم اشد، آج سردی بہت زیادہ ہے. یعنی زیادہ ہے کر لے، اس میں پھر جب نہ مینشن ہو نا، مضاف مرکب اضافی کے طور پہ نہ رہا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر من جو ہے وہ محذوف ہی ہوتا ہے، یعنی من امسی، کمپیریزن کیا کل سے، یعنی آج سردی کل سے زیادہ ہے. یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا یار آج سردی زیادہ ہے، تو ایکچولی آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ آج سردی زیادہ ہے کل سے، یعنی وہی ہو گیا نا، کمپیریزن ہو گیا. اس طرح کہتے ہیں نا یار بیتو کا اجملو، تمہارا گھر زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا، تمہارا بیتو کا اجملو، تیرا گھر زیادہ خوبصورت ہے. نہیں، یہ اصل میں کمپیریزن نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ نہیں ہوتا ہے. یعنی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ من مینشن نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تمہارا گھر بہتر ہے. کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یار تمہارا گھر زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے کوئی 2-4 گھر دیکھے، اس کے بعد کہا یار بیتو کا اجملو، تیرا گھر زیادہ خوبصورت ہے. سپرلیٹو کے لیے جو ہے مضاف الیہ کے طور پہ آنا ضروری ہے. ہاں جی جی. اگلی ایگزامپل ہے ما احب الدروسی. یہ دیکھیں آگے ایگزامپل، ما احب الدروسی الیکا، کون سا سبق تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟
اب آ گیا نا، اب احبو مضاف بن کر آیا. سب سے زیادہ پیارا سبق کون سا ہے؟ یعنی سبقوں میں سے سب سے زیادہ پیارا سبق کون سا ہے؟ احب الدروس الیہ القرآن الکریم. سب سے پیارا سبق مجھے قرآن کریم. کلیئر ہو گیا؟ کانت طلاب قلیلا امسی، کل طلباء تھوڑے تھے. کانا کا اسم اور کانا کی خبر، الطلاب اسم اور قلیلا اس کی خبر. کانت طلاب قلیلا امسی، کل طلباء تھوڑے تھے. والیوم ہم اقل، آج وہ اور کم ہے، یعنی اس سے بھی کم ہے. من احب الناس الیک، من احب الناس الیک، تجھے لوگوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ احب الناس الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوگوں میں سب سے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمرین 203، تامل ما یلی. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہا ہوا ذا، ہا ہوا ذا. یہ ہا ہوا ذا کیا ہے؟ اصل میں دو اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ یہ ہے یا تو ہاذا ہوا یا ہوا ہاذا. ہوا ہاذا یہ ہے، یا ہاذا ہوا. اب اس کو کیسے بیان کیا؟ ہا ہوا ذا. اگر مؤنث ہوگی این الساعۃ ہا ہی ذی، یعنی ہیا ہاذی ہی. این ابراہیم، ابراہیم کہاں ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں ہا انا ذا، یعنی انا ہاذا، میں یہ ہوں. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے. اب اسی حوالے سے نیچے جو لائنیں لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بس اس کا مفہوم رکھ رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. کہ استاد جو ہے وہ پریٹینڈ کرے گا، یعنی ظاہر کرے گا جھوٹ موٹ کا، کوئی جیسے وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے. اور کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے؟ مذکر چیز کو. تو پھر کوئی طلباء میں سے کوئی طالب علم کہتا ہے جی ہا ہوا ذا، یہ رہی. اسی طرح پھر وہ کوئی مؤنث چیز ڈھونڈتا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کوئی کہتا ہے کہ ہا ہی ازی، یہ رہی. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طالب علم کو ڈھونڈتا ہے، اور جس طالب علم کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ خود اچانک نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں نذا، میں یہ ہوں جی. تو یہ ایک ایکسرسائز سی ہے، اسے ہم اسکپ کر رہے ہیں. لیکن جی آخری ایکسرسائز ہماری اس سبق کی، مشق نمبر 204. تامل المثالہ، مثال پر غور کر. ثم کون، پھر تو بنا جملن، کچھ جملے مثلہ، اس کی مانند. مستعملن فیہا، اس میں استعمال کرتے ہوئے، کیا استعمال کرتے ہوئے؟ یجب علی، یجب علی یعنی لازم ہے. مستعینن، مدد مانگتے ہوئے. بالکلمات الواردتی بین القوسین، جو بریکٹس میں کلمات آ رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں، ان کی مدد لیتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ ایگزامپل ذرا سمجھ لیں، بس بات کلیئر ہو جائے گی. پھر یجب علینا، ہم پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ فاعل اب آ رہا ہے یجب کا، ان نفهم القرآن و نعمل به، قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو آپ کو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے؟ یجب لکھا ہوا ہے جی، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تکتب الواجبات بانتظام. اب سیغہ دیکھنا ہے تکتبو. تکتبو کون سا سیغہ ہے جی؟ تکتبو واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے. تو آپ کہیں گے یجب علیکا، یجب علیکا تجھ پہ لازم ہے. ان، اور تکتبو کیا ہو جائے گا؟ تکتبہ. ان تکتب الواجبات بانتظام، کہ ہوم ورک باقاعدگی کے ساتھ کرنا. جو بریکٹ میں ہے پہلے اس سیغے پر نظر ڈالیں. اب بریکٹ میں دوسری جملے میں کیا ہے؟ تحفظینا. کون سا سیغہ؟ تحفظینا واحد مؤنث، واحد مؤنث حاضر کا سیغہ.
تو واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے ساتھ آپ نے علا کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے، اس کی ضمیر علیہ کی. یجب علیہ کی تجھ پہ لازم ہے ان تحفظی. نہیں یجب تو لگا ہوا ہے نا، یعنی وہ تو لازم ہے، وہ لازم ہے. اب کیا لازم ہے؟ وہ اس کا فائل جو ہے وہ آگے بریکٹ والا فائل بن کر آ رہا ہے ان کے ساتھ نا. ٹھیک ہے. یجب علیہ کی ان تحفظی سورتین ھذا الاسبوع، تیرے لیے اس ہفتے 2 سورتیں یاد کرنا واجب ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلا بریکٹ میں جو صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ تخرجون. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. ٹھیک، تو الا کے ساتھ کون سا لائیں گے؟ کم. یجب علیکم تم پر لازم ہے ان تخرجو، ان کی وجہ مضارع کو خفیف بھی کرنا ہے کہ تم باہر نکل جاؤ من الفصل بہدوء، کلاس سے آرام سے. تم پر کلاس سے آرام سے نکلنا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیں تدخلون، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یجب علیکم ان تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس، تم پر استاد کے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہونا لازم ہے. اس کے بعد تدرسو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو یجب علیک تجھ پر لازم ہے ان تدرس اللغۃ العربیۃ، عربی زبان پڑھنا. کیوں لازم ہے؟ لأنہا، اس لیے کہ وہ لغت القرآن، قرآن کی زبان ہے. آخری جز الذہاب مصدر ہے ذہب یذہب کا. ہم مصدر معول بھی بناتے رہے مضارع سے یا ماضی سے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، لیکن اصل مصدر جو ہے وہ یہ ہے. مصدر صریح کہلاتا ہے، اور جو آپ ان کے ساتھ بناتے ہیں وہ مصدر معول کہلاتا ہے. تو یہ اصل مصدر ہے. ہم نے کہا نا اریدو ان اذهبا، اریدو ان اذهبا، میں جانا چاہتا ہوں. اب ان اذهبا کی جگہ اصل مصدر لگا دیں اریدو الذهاب، دونوں کے معنی جانا کی نکلے نا. تو اریدو الذهاب الی البیت، میں گھر جانا چاہتا ہوں. یا استاذو سر، ارجو میں امید کرتا ہوں، ان تسمح لی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں گے، بالذہاب جانے کی، الی المستشفی ہاسپٹل. خرجت من الفصل میں کلاس سے باہر نکلا، للذہاب الی المدیر پرنسپل کے پاس جانے کے لیے. ھذہ تذکرۃ طائرۃ، یہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے، یہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے. الی دمشق، دمشق کی طرف، ذہابن و ایابن، جانے کا اور آنے کا. لیں جی الکلمات الجدیدۃ اجنبی، اجنبی، محفظۃ پرس، نقد کیش، خطا غلطی، ایاب لوٹنا، الذہاب جانا، کرسن گولی، اور کون سی گولی؟ کھانے والی. اور کھانے والی کون سی؟ دوائی والی. اور جمع اکراسن، تذکراتن ٹکٹ، اور جمع تذاکرو. کلو غرامن کلو گرام، جمع کلو غراماتن. انسا جمع اناسن. ذکرن جمع ذکورن، مذکر مؤنث کے لیے آ گئے الفاظ. بانتظام باقاعدگی کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، یعنی انتظام کیا ہوتا ہے؟ یعنی باقاعدگی کے ساتھ. وجب یجب واجب ہونا، اور رجا یارجو اوپر چڑھنا، عروج سے ہے، اور بلا یبلعو نگلنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے 26 سبق مکمل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی باقی اسباق بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.
يعلم